آج کہتے پاکستان میں رکھا کیا ہے؟ کچھ نہیں رکھا، معیشت تجارت تباہ، کچھ نہیں رکھا. آپ کی بات مان لی، پاکستان میں کچھ ہی رکھا. پاکستان میں خدا کا شکر 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھا کرو، میں بھی اور آپ بھی روزانہ. اللہ نے پاکستان میں وہ کچھ رکھ دیا ہے جو اللہ نے دنیا کے کسی ادارے، کسی شہر، کسی ملک، کسی زمین کے خطے پہ نہیں رکھا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ وہاں اللہ کا حرم ہے، میرے نبی کا روزہ ہے. اگر نہ وہاں والے بھی تعلیمی معیار پر رشک کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو قرآن حدیث کو سمجھا جاتا ہے اتنا سعودیہ کے اندر بھی قرآن حدیث کو نہیں سمجھا جاتا. سچ کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پاکستان کے رائیونڈ کا تبلیغی مرکز، جہاں سے پوری دنیا کا مسلمان اسلام سیکھنے کے لیے، ان کے پاس پنجابی، سرائکی، بلوچی، پٹھان جو سر پر بستر اٹھائے پھرتے ہیں، یہ اپنی زبان میں جو پرچے پر راستہ لکھا ہوا وہ بھی نہیں پوچھ سکتے. خدا کا احسان مانو، اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے مقام دیا کہ آج جن کو اردو بولنے نہیں آتی، لوگ ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کا احسان ہے. کہتے پاکستان میں ککھ نہیں، جھوٹ بولتے ہو. مستیوں کا جال پاکستان میں، مدرسوں کا جال پاکستان میں، 24 گھنٹے اذانوں کی آواز پاکستان میں، ہر گلی میں بنین بنات کے مدرسے میں قرآن حدیث کی آواز محلے میں چلنے والے کو سنائی دیتی ہے پاکستان میں. ماں، بیٹی، بہن، بیوی، اس کا آپس کے اندر ان کا جو ہے فرق رکھنا پاکستان میں. جاؤ سرحد پار، جہاز کی اڑان کو دوسری جگہ جا کر اتارو، نہ تمہیں بیٹی بیٹی، نہ ماں ماں، نہ بہن بہن، نہ بیوی بیوی نظر آئے گی. وہاں ایک ٹیشو پیپر نظر آتا ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کلمے کی برکت سے اتنی غیرت تو ہے کہ ہم اپنی ہو یا دوسری کو دیکھ کے نظریں تو جھکا لیتے ہیں. اب بھی کہتے ہو پاکستان میں کچھ نہیں. رمضان المبارک کی بہاریں آ رہا ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. میرے نبی نے دعا فرمائی جب رجب کا چاند دیکھا، اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں رمضان کے قریب کر دے. یہ میرے نبی کی دعا پڑھ لو. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ ہیں سبحان اللہ، اتنا بڑا برکت والا مہینہ کہ کملی والا 2 مہینے پہلے ہی جھولی اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے. نکاح، حیا، یہ کلچر الحمدللہ پاکستان میں، دنیا کے اندر مرد عورت کے تعلق اور اس کی نسبت کو جوڑنے کے لیے جو دستور، جو قانون، جو نظریہ، جو تصور اسلام نے محبوب کے جوتیوں کے طفیل دیا ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں مرد عورت کے ملاپ کا یہ تصور نہیں ملتا ہے. کیوں نہ شکرے بنتے ہو کہ پاکستان میں کچھ نہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ آپ حضرات کو یہاں کیوں اکٹھے کیا؟ یہ پڑھ گئے، انہوں نے پڑھا دیا مدرسے کے پورے سال کا. اللہ نے آپ حضرات اور دعاؤں کے صدقے سے کسی نہ کسی ذریعے سے خرچہ پورا. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں صبح سے ہر ایک نے اپنی چائے والی دکان پر، اپنی فیکٹری میں مذاکرہ کیا. کیا ہوا؟ یار بے حیائی ود گئی، یار چوری ود گئی، زنا ود گیا، کرپشن 2 نمبری ملاوٹ ود گئی. یہ تو مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. اس سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ چوری سے، بے حیائی سے، جھوٹ، غیبت، سودی نظام، سودی کاروبار سے، بے غیرتی والی زندگی سے، بے حیائی والی زندگی سے، شراب جوئے سے نکلنے کا واحد حل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کی تابعداری. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول علیحدہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی علیحدہ ہے.
حکم کی اطاعت کر اور اطاعت کے پورا کرنے پہ میرے نبی کی تابعداری کر. بیٹھے علماء کرام شیوخ بیٹھے، پوچھو اطاعت اور تابعداری میں اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت جو حکم حال کا میں نے تجھے دے دیا اس حکم کے پورا کرنے پہ میرے نبی کے طریقے کو تلاش کر. پانی کھڑے ہو کے پینے میں میرا حکم ہے پیاس لگے بجھانے کے لیے پاک پانی ہے، اس میں طریقہ تلاش کر کے میرے محبوب نے پیاس بجھانے کے لیے. یہ دیوبند 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 ہم کسی خاص وجہ سے کہتے ہیں. اللہ نے یہ دیوبندیوں کو ایک نہیں کروڑوں موتی عطا فرمائے ہیں، جو اس دور جدید میں اور دور ماضی میں قریب میں بعید میں سارے حضرات گزرے ہیں. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت انور شاہ صاحب کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت بستر پہ لیٹے ہوئے، علماء انتظار کر رہے ہیں کب خبر آوے گی کہ خالق حقیقی سے جا ملے. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میں بستر کے پاس کھڑا تھا حضرت کے پاس، اور آپ کو چمچی میں ڈال کر دوائی دی جا رہی تھی، تو آپ اس نزاع کے عالم میں، نزاع شروع ہو گئی تھی، اس وقت آپ اپنے ہونٹوں کو جنبش دے رہے تھے. تو مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ کان میں کہنے لگے، حضرت دوائی پینا سنت ہے. اس خدا کے بندے نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، حضرت لیٹ کے پینا نہیں بیٹھ کے پینا سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بڑے بڑے ممبر پر بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں، واقعی کوئی فرقہ نہیں ہے. اللہ نے صحابہ کی جماعت کو پوری دنیا کے اندر پھرایا. صحابہ کی جماعت بر صغیر سے گزرتی ہوئی، دارالعلوم بر صغیر سے گزرتی ہوئی دیوبند کی بستی سے گزری. کچھ لوگ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ان کے کردار، ان کی شخصیت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان لوگوں کا جب بعد والوں نے دیکھا تو یہ صحابہ سے بچھڑے ہوئے قافلے کو ان کی لوگ اتباع کرنے لگے. تو جس بستی کے اندر یہ بچھڑا ہوا قافلہ تھا تابعین کا، ان کو دیکھ کر لوگوں نے دیوبند کہنا شروع کر دیا. اصل میں یہ صحابہ کی یادیں ہیں جو آج ہمارے دینی اداروں میں یہ ٹوپی پگڑی، چادر رومال، قمیض کرتے، شلوار ٹخنوں سے اونچی، اس کی صورت میں متقی پرہیزگاری میں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کر. حضور علیہ السلام کی غلامی کا آج تو گلے میں ڈال کے اٹھنا ہے بس.